پریز دی لارڈ. خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور پیارے نام میں آپ تمام کو مسیح میں سلام عرض کرتا ہوں، اور میری طرف سے آپ سب کو کرسمس مبارک ہو. جس طرح کہ سارے پاکستان میں، پوری دنیا میں کرسمس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لوگ کرسمس منا رہے ہیں، ہم سارا جلال ساری عزت یسوع مسیح کو دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کلام میں لکھا ہے خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یسوع مسیح آپ کو زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. آگے آپ کا کام ہے دلوں کو کھولنا، زندگی کو ریسیو کرنا، ہمیشہ کی زندگی کو. اور خداوند یسوع مسیح آج ہم جس کی تیاری کر رہے ہیں، سیلیبریشن کر رہے ہیں کرسمس کی، صبح کرسمس ہے، آج 24 کی رات ہے. ہم خداوند یسوع مسیح کا اس بات کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج جو میرے ساتھ گیسٹ ہیں وہ خدا کے عظیم خادم ہیں ڈاکٹر حزقیل سروش صاحب، جن کو خدا پاکستان میں اور پوری دنیا میں، امریکہ، کینیڈا، UK، یورپ اور اسی طرح خدا کثرت سے استعمال کر رہا ہے. جب سے میں دیکھتا ہوں، شاید ہم بچے تھے اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا اپنے خادم کو نہ صرف ٹیچنگ کے لحاظ سے، پریچنگ کے لحاظ سے، بلکہ ہیلنگ کے ذریعہ سے بھی خدا استعمال کرتا ہے. خدا نے اپنے خادم کو ہیلنگ کا گفٹ دیا، ٹیچنگ کا گفٹ، شاعری کا گفٹ، اور اسی طرح خدا کے عظیم کلام کو بھی شیئر کرتے ہیں، اس کی سچائیوں کو بیان کرتے ہیں، تو لوگ کلام کے وسیلہ سے بھی برکت پاتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ہیں خدا کے خادم. پاسٹر جی آپ کو ویلکم، خوش آمدید ڈاکٹر صاحب. ہمارے لیے خوشی ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. آپ موسٹلی ٹریول ہی کرتے رہتے ہیں. ہمارے ویور جو ہیں اکثر مجھے کہتے ہیں فارس صاحب ٹریول کر کے آئے ہیں. پریز دی لارڈ. اور یہ خدا کا فضل ہے. God bless you. پریز دی لارڈ. اس کے ساتھ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. اس کے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر یوسف نواب صاحب ہیں. انہیں بھی خدا اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا ہے، اور خدا کے خادم کو خدا نے ورشپ کا توڑا دیا ہے. اور خدا کا خادم میں جانتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جب سے بچپن سے ہم نے دیکھا ہے کوئر کو تیار کرنا، اور جس طرح کہ آپ آئزک ٹی وی پروگرام میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ جج کی خدمت بھی کرتے رہے، اور آج ہمارے ساتھ ہیں. اور خدا اپنے خادم کو پرستش کے لیے استعمال کرتا ہے، کلام کی بشارت کے لیے. اور اسی طرح خدا کا خادم بتیرے بچوں کو میں دیکھتا ہوں، ان کو ٹیچ بھی کرتے ہیں. اور ساتھ آج ہمارے لیے گفٹ کی بات ہے کہ آج وننگ سول میں ہیں. تو پار صاحب آپ کو بھی خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. پار صاحب آپ بڑے پیارے ہیں، دونوں کی جوڑی بڑی پیاری ہے. اور جب سے میں دیکھتا ہوں آپ کی جوڑی ہمیشہ یسوع کے جلال کے لیے ہے، اور دعا کہ یہ جوڑی قائم رہے اور ہمیشہ خدا میں بڑھتے جائے. پریز دی لارڈ. Praise the Lord. تو پریز دی لارڈ. ویور آج 24 دسمبر ہے، آج خوشی کا دن ہے، شادمانی ہے، اور دلوں میں بھی چہروں پر بھی شادمانی ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اور بات چیت کریں، آئیں ہم خدا کے خادم پاسٹر یوسف نواب صاحب کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. سب سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. کہ خدا ہمارے آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر اور تعریف کرتے ہیں. ہم تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ تو قادر مطلق ہے. شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے اپنا بیٹا دیا جو دنیا کا نجات دہندہ ٹھہرا. آج اس پروگرام میں ہماری مدد فرما. آئزک ٹی وی پر تیرے پاک روح کے شعلے آئے، تیری برکت آئے، اور اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے جو دیکھیں گے خداوند ان پر تیرا پاک روح ٹھہرے، اور تو اپنی سمجھ بخشنا یسوع مسیح کے نام سے. آمین. تھینک یو جیسس. آمین. پر صاحب آج 24 دسمبر ہے، صبح 25 دسمبر ہے، تو آپ آج کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بہت خوشی جی. خدا کا شکر ہو کہ ہمارا انحصار ایک شخصیت پر ہے جس کا نام یسوع ہے. یسوع ہے. پریز دی لارڈ. اور جو دنیا میں انسان بن کر آیا اور نجات دینے کے لیے آیا. ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں. کاش کہ سب لوگ اس بات کو جان جائیں کہ 25 دسمبر کی اہمیت کیا ہے. پریز دی لارڈ. بہت خوبصورت. تو پر صاحب حزقیل صاحب آپ ڈاکٹر ہیں، اور خدا نے آپ کو تعلیم، ایجوکیشن، میں دیکھتا ہوں ٹیچنگ، آپ بائبل اسکول میں ٹیچنگ بھی کرتے رہے،
اور آج بھی آپ پوری دنیا میں جا کر ٹیچ بھی کرتے ہیں، پریچ بھی کرتے ہیں، تو لفظ کرسمس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ہم لفظ کرسمس یوز کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا قدوس نے آپ جیسے ایک معتبر اور خدا کے چنے ہوئے ایک وسیلے کو، ایک برگزیدہ شخصیت کو، انور فضل کو اس ملک میں رکھا ہے۔ یہ میری دلی شکر گزاری ہے، اور مجھے ایسے الفاظ دینے نہیں آتے جن میں تصنع ہو، بلاوٹ ہو، ریاکاریاں ہو۔ میں دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں، تھینک یو پرسب، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے پادری یوسف نواب صاحب کو اور مجھے یہ حکم کیا کہ ہم وننگ سول کے پروگرام میں حاضر ہو سکیں۔ اور میری دعا ہے کہ خدا قدوس آئزک ٹی وی کے وسیلے جو بہت سے ملکوں میں خدا کا پیغام، خدا کی بشارت، ایونجلزم ساری دنیا میں جا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آئزک ٹی وی کے وسیلے خدا نئے ملکوں کو بھی کھولے۔ آمین۔ اور پریز دی لارڈ، پادری صاحب آپ تو خدا کا شکر ہے امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ، یو کے میں ہمارے ویور آئزک ٹی وی اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں ان تمام ناظرین کے لیے، حاضرین کے لیے، ویورز کے لیے جو اہل اسلام والے ہمارے دوست ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، یا ہماری اپنی مسیحی قوم ہے۔ میرا دل سب کے لیے شکر گزاری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے پادری صاحب کہ خداوند یسوع مسیح یہودیوں کا نہیں ہے، یہودیوں کا نہیں ہے، کرسچنوں کا نہیں ہے، یسوع سب کا ہے، سب کا ہے، اس لیے کہ یسوع مسیح سب کے لیے مجسم ہوا، پریز دی لارڈ، سب کے لیے وہ اس نے جسم اختیار کیا تھا۔ اب جو کوسچن آپ نے سر کیا ہے کہ کرسمس کے کیا معنی ہے یا کرسمس کیا ہے، کرائسٹ ماس دو لفظوں کا کمبینیشن ہے، کرائسٹ اور ماس۔ کرائسٹ میں نے ہوتا ہے ممسوح، the anointed one، a person who is anointed one، وہ شخص جس کو مسح کیا گیا، مسیح کہتے ہیں یہودی قوم کہ آنے والا کوئی شخص ہے جو ممسوح ہے خدا کا، یہوہ کا، ایلوہیم کا، ایدونائے کا، وہ اس زمین پر نجات کا کام کرے گا۔ اب ماس کے معنی ہے ڈھیر بھی ہے، مواد بھی ہے، کوئی جسم بھی ہے، لیکن ماس کے معنی ایک اور بھی ہیں، عبادت، ورشپ، پرستش۔ تو میرے معنوں میں جو میرے سامنے کرسمس کے معنی یہ ہوئے کہ یسوع مسیح کا جسم اختیار کرنا، یسوع مسیح کا جسم اختیار کرنا اور پھر اس جسم کو صلیب پر قربان کر دینا، یہ کرسمس ہے، یہ کرسمس ہے، یہی کرسمس ہے۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ چرنی اور سولی دونوں اکٹھی چلتی ہیں، چرنی اور سولی دونوں اکٹھی چلتی ہیں۔ جی، اور پھر وہ کیسے پارسا؟ میں بتاتا ہوں، اگر ہمارے دل کی چرنی، دلوں کی چرنیوں پر اگر یسوع کے لہو کی بوندیں آن گرے تو ہماری نجات ہو جاتی ہے، ہم چھٹکارا پا جاتے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح جو مجسم ہوا ہے، وہ اس نے جسم اختیار کیا، بدل۔ میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، سول وننگ سول ایک پروگرام میں ایک بار میرا پوتا بھی یہی تھا، شایان سروش، چند دن ہوئے شایان سروش نے مجھ سے سوال کیا تھا، سوال کیا، میں نے کہا، مجھے کہنے لگا دادا جب یسوع مسیح نے جسم اختیار کیا تھا تو کیا وہ جسمانی تھا؟ میں نے کہا جسم تو اختیار کیا تھا پر یسوع جسمانی نہیں تھا۔ کہنے لگا اس کو سمجھائیں، تو میں نے کہا لیٹو بیڈ پر، وہ لیٹ گیا، تو میں نے کہا اپنا کمبل اوڑھ لو، اس نے کمبل اوڑھ لیا، تو میں نے پوچھا آپ کمبل ہے یا آپ کے اوپر کمبل ہے؟ کہتے جی میں تو شایان ہی ہوں، میں تو کمبل نہیں ہوں، پر کمبل میں نے اوڑھا ہوا ہے۔ میں کسی طور سے یسوع جسمانی نہیں ہے لیکن اس نے جسم اوڑھا ہوا ہے، جسم اوڑھا ہوا، صرف جسم اس لیے اوڑھا ہے تاکہ مجسم ہو کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دے اور صلیب پر اپنی جان۔ یہ کرسمس ہے، پریز دی لارڈ، یہ کرسمس ہے۔ آمین۔ بہت خوبصورت پادری صاحب آپ نے بتایا کہ یسوع مسیح کیا ہے، کرسمس کیا ہے۔ پادری صاحب اس سے پہلے کہ میں یوسف صاحب سے نیکسٹ کوسچن کروں، جی سر، آج کل 24 کی ڈیٹ ہے، 24 کی رات ہے، 24 کا دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ کرسمس کو لکھتے ہیں، جو لفظ لکھتے ہیں کرائسٹ ایس میس، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کا یہ لیٹن یا غلط ہے؟ لیٹن زبان، لاطینی زبان میں وہ کرسمس ہی لکھا ہوا ہے، لاطینی زبان میں۔ اب اصل میں جو لفظ ہے نا کہ خداوند یسوع مسیح ناصری،
اب ہمیں اس کی اصل تک پہنچنا ہے، جی جڑ تک پہنچنا ہے. جی آپ دیکھیں، غور فرمائیں کہ یسایا نبی کا جو صحیفہ ہے جی وہ یسوع کی ولادت سے تقریباً 700 سال پہلے 700 لکھا گیا تھا، جی قبل از مسیح. جی اور موسیٰ نے جب توریت لکھی جی وہ تقریباً 1300 سے 1500 سال پہلے وہ کتاب لکھی گئی. جی موسیٰ نے بھی یسوع کے کرسمس کی نبوت کی ہے. Praise گنتی کی کتاب میں لکھا ہے اور یعقوب سے ایک ستارہ نکلے گا. جی اب ستارہ کیا ہے؟ جی سٹرن اور جوپیٹر، جی ان دونوں کی کنجکشن سے، جی ملاپ سے جی ایک ستارہ نکلا تھا. جی اس کا نام تھا سپر نووا. سپر نوا نووا NOVA. جی اور وہ سپر نووا اس ستارے کا نام تھا جو اس وقت نکلا تھا. Amen. اور پھر ایک اور خاص بات جی کہ جب یسوع مسیح مجسم ہوتے ہیں، جی جسم اختیار کرتے ہیں، جی تو اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ کو معلوم ہو کہ عیسائیہ نے 11ویں باب کی پہلی آیت میں کہا جی اور یسوع کے تنے سے ایک کومپل نکلے گی جی اور ایک برابر شاخ پیدا ہوگی. Praise. یہ کومپل کون تھا؟ جی. شاخ کون تھا؟ شاخ. یہ یسوع تو تھا. یسوع تھا. اچھا Praise. کیسے ہوا؟ جی متی رسول کی انجیل میں لکھا ہے جی. دوسرے باب کے آخری آیات میں، جی the last verses of the Matthew, the gospel of Matthew، Right. وہاں لکھا ہوا ہے کہ اور وہ ناصرت میں جا بسا. ناصرت میں جا بسا. اور نبیوں، جیسا کہ نبیوں نے کہا تھا، جی ان کی نبوتوں کے مطابق یہ پورا ہو جی. کہ وہ ناصری کہلائے. کہلائے گا. اچھا اب جو ناصری کیا چیز ہے؟ جی میں یہ سمجھ رہا تھا سر جی. کہ شاید لاہور کے رہنے والے کو جی لاہوریا، لوریا کہتے ہیں. پشاور والے کو پشاوری، جی. سیالکوٹ والے کو سیالکوٹی، سیالکوٹی. ہاں جی، امرتسر والے کو امرتسریا. جی لیکن یہ بات نہیں تھی. جی پر جب میں نے عبرانی سیکھی، جی. ڈاکٹر خیر اللہ میرے استاد تھے عبرانی اور یونانی کی. جی میں ان دنوں میں جب عبرانی بھی سیکھ رہا تھا، یونانی بھی، تو تحقیق اندر شروع ہوئی. جی اور میں شکر گزار ہوں کہ مجھے ڈاکٹر کے ناصر صاحب نے جی یہ مشورہ دیا تھا کہ میں عبرانی سیکھوں، یونانی سیکھوں. جی تب لفظ کومپل، شاخ کے لیے ایک لفظ آیا ہے جی. نیسر، نیسر. NESER. نیسر. نیسر. نیسر کومپل کے کے لیے. کومپل کے لیے. جی. نیسر کے معنی کومپل، کومپل. شاخ. واہ. Praise تو the- زکریا کی کتاب جی. اس کے 3 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے اور کہ میں اپنے بندہ جی. یعنی شاخ کو شاخ. لانے والا ہوں. کبھی شاخ بھی بندہ ہوئی ہے؟ یہی تو بات سمجھنے والی ہے. جی جی. نیسر، ناصری. ناصری. شاخ کے معنی ناصری کے ہیں. Amen. کومپل کے معنی شاخ، سپراؤٹ، برانچ. Amen. Amen. یہ اسٹیم Right. انگریزی میں، اسٹیم STEM، تو اس کے معنی شاخ ہے جی. اور کومپل ہے. تو پھر وہ ہمیں خوشی سے میں بھر جاتا ہوں. Amen. ایک اور آیت دیکھیں زکریا ہی کی کتاب میں، جی 6 باب کی 12 آیت، اور اس سے کہا کہ رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ دیکھو وہ شخص جس کا نام شاخ ہے. جی انور صاحب جی یہ سنیں گے آپ جی. کہ شاخ کبھی بندے نہیں ہوتے جی. پر یہ یسوع کی طرف. یسوع کے. تو میں سر آئزک ٹی وی کی وساطت سے جی. اور آپ جی. جو سینئر پاسبان ہے ادھر، جی خداوند کا شکر کرتے ہیں آپ کی وساطت سے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح ناصری اس لیے نہیں تھا کہ وہ ناصرت میں رہتا، ناصرت میں رہتا، بلکہ ناصری لفظ کے معنی شاخ کے ہیں، شاخ کے، کومپل کے ہیں. کومپل کے. لکھا ہے کہ میرا بندہ شاخ. میرا بندہ. تو یہ اصل میں کرسمس Praise the ہے Lord. جس کو ہم مناتے ہیں. جی. آپ خدا کا شکر کرتے ہیں. Amen. تھینک یو پر صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا اور آج آپ نے ناصری کے بارے میں بھی بتایا کہ شاخ اس کا مطلب. یس کومپل. کومپل. پریز دی لارڈ. تو پری یوسف صاحب آپ پرستش کرتے رہے شروع سے اور بڑے اچھے گیت کوئروں کو آپ گویا کرتے تھے، کنونشن میں سکھاتے تھے. پھر ہم نے ٹی وی پر، آئزک ٹی وی پر بھی دیکھا آپ نے بڑے اچھے نوجوانوں کو لیڈ کیا اور بڑا اچھا سکھایا. آمین. اور آج یہ ہمیں بتائیں، آج ہمارے 24 کا دن ہے کہ کرسمس کے حقیقی معنی کیا ہیں، کیوں لوگ یہ کرسمس مناتے ہیں، اس کے حقیقی مقاصد کیا ہیں، معنی کیا ہیں. ونڈرفل. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو انہوں نے بیان کر دیا یہ جی. پاورفل تھا. پریز دی لارڈ. میں جس طرح اس کو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے جی کہ مسیح جو خدا ہے جی یسوع بن کر اس دنیا میں آیا.
آمین جو دنیا کا نجات دہندہ ٹھہرا۔ آمین۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے پہلے باب کی پہلی آیت میں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اور 14ویں آیت میں وہ بیان کرتا ہے کہ اور کلام مجسم ہوا آمین، اور روح اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ونڈرفل۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ یسوع مجسم ہوا تو در حقیقت میں اقرار کرتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا ہے، نجات دہندہ ہے، زندگی لے کر آیا ہے، روشنی لے کر آیا ہے، انسانوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور کسی نے یہ کہا تھا کہ کرسمس کسی دن یا مہینے کا نام نہیں ہے، یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ آمین۔ اور ایک اور نے کہا کہ کرسمس کے معنی ہے کہ خدا باپ کا اپنے بیٹے کو خدا حافظ کہنا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے، کسی قوم، کسی اس پر ایمان لائے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ مطلب ہے کرسمس۔ آمین۔ بہت خوبصورت۔ جو کوئی ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی، ہلاک نہ، ہمیشہ کی زندگی۔ جو کوئی، جیسے پارس صاحب نے کہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یسوع کرسچنوں کا خدا ہے، وہ یہودیوں کا ہے، وہ سب کا خدا ہے، سب کے لیے آیا۔ تو پریز دی لارڈ۔ تو ویور، جس طرح ہم بات چیت کر رہے ہیں، آج 24 دسمبر ہے اور آج آپ سیلیبریشن کے لیے تیار ہیں، صبح کرسمس ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں یسوع مسیح نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی تیاریاں کر لیں، آپ کا کرسمس کی تیاری کرنا بے فائدہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا یسوع مسیح نے، میں نے حقیقی طور پر میں نے اسے قبول کیا ہے، کیا وہ میری زندگی میں ہے؟ میرے عزیزو، اگر آپ کا مقصد یہی نہیں ہے صرف کپڑے پہن لینا یا اپنے آپ کو میرے عزیزو کھانوں کے لیے تیار کر لینا، بلکہ ہمیں حقیقی طور پر تیاری کرنی ہے جس طرح کہ آپ تیاری کر رہے ہیں کہ صبح ہم نے کرسمس منانا ہے، اسی طرح ہمیں تیاری کرنی ہے روحانی طور پر کہ ہم نے اس کے بیٹے اور بیٹی بننا ہے۔ اور کلام میں جیسے پارس صاحب نے بھی کہا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اور آپ 68 میں اس کے بنے تھے فرزند، 65 میں 65 میں اور آج دیکھیں گے میں نے پادری یعقوب پال کے پرسم جب آپ فرزند بنے تھے 65 میں، تو آپ کو کیسی یعنی جوائے تھا آپ کے دل میں؟ آپ نے پچھلے سال بڑے زندگی کے گزارے، لیکن آپ 65 میں جب آپ نے دل مسیح کو دے دیا، پھر آپ کی کیا شادمانی تھی؟ پاسٹر انور فضل صاحب، میں آپ کے سوال کا احترام کرتے ہوئے عرض کیا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں سکون نہیں تھا اس سے پہلے، اور میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ میں فیلئر تھا، ٹوٹلی فیلئر تھا۔ I had no vision, no joy, no peace in my heart, and I wanted to commit suicide. I thought there is no peace in this world. There is no joy, کوئی سکون نہیں، کوئی پیس نہیں، کوئی سکون نہیں۔ So that's why I wanted to kill myself. لیکن اسی شام پادری یعقوب پال ہمارے محلے میں آئے تھے۔ میرا محلہ ہے عمر پورہ، مصری شاہ، وسن پورہ کی طرف۔ تو وہاں انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، جس شخص کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اتنے گلے لگایا، ایسی محبت کی، مجھے لگا کہ میں صدیوں سے ان کے پاس رہتا ہوں، ایسی محبت دکھائی۔ میں بڑا رویا اپنے گناہوں پر۔ تو انہوں نے ایک جملہ مجھے کہا تھا سر، وہ یہ تھا کہ تجھے مرنے کی ضرورت نہیں، تجھے مرنے کی ضرورت، یسوع تیرے لیے ہوا ہے۔ Oh, then I knelt down and I wept over my miserable situation. اور پھر میں نے کرائسٹ کو قبول کر لیا اپنا نجات دہندہ۔ جو آپ کا سوال ہے، کرائسٹ کے قبول کرنے کے فوراً بعد ہی میرے اندر ایسا لگا کہ نیا ہزقیل زندہ ہو گیا، مرا ہوا ہزقیل زندہ ہو گیا۔ اب پھر زندہ رہنے کی خواہش یہ رہی کہ میں انجیل سناؤں گا،
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उस वक्त से मैं गवाह हूँ, जी। 65 से लेकर 68 तक गवाह था, 68 में फुल टाइम खिदमत के लिए निकला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कम से कम और भाई साहब, आज हम देखते हैं कि खुदा ने आपको इतनी बरकत दी कि आपको खुदा ने 65 से उठाया, आज खुदा आपको पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। तो आप जब ये देखते हैं कि अगर हम आपको बताऊं ये जो आज 24 दिसंबर, आपकी दुआ भी शामिल है मेरे लिए। प्रेज ये यीशु का फजल है पारिस साहब, सारा जलाल यीशु के नाम। तो पारिस साहब, आज भी बेशुमार लोग हैं जो 24 दिसंबर तो मना रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में शादमानी नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको वो क्या वजह है। कुछ दिन हुए जी, इंसाइक्लोपीडिया में, जी, अमेरिकन क्रिश्चियन इंसाइक्लोपीडिया में जी, एक स्टोरी पढ़ रहा था क्रिसमस के हवाले, जी, बर्थडे मनाने के हवाले। जी, 2 औरतें फिलाडेल्फिया के एक रेस्टोरेंट में, जी, अमेरिका में, जी, बर्थडे मना रही थी। जी। तो जो वेटर उनके लिए खाना लेकर आया जी, और केक लेकर आए, उन दोनों औरतों से उस वेटर ने पूछा कि लेडीज, आई डोंट सी द बॉय और गर्ल राइट फॉर हुम यू आर सिटिंग हियर टू सेलिब्रेट द बर्थडे। जी, मैं उस बच्चे को या बच्ची को देख नहीं रहा जी, जिसका केक आपने मंगवाया है, जी, अब बर्थडे का मनाना चाहते हैं, वो किधर है? वो किधर है? कह लेंगे वो स्कूल में है, वो स्कूल में, वो इधर नहीं है। जी। तो फिर मुझे याद आया कि बच्चे के बगैर जी, बर्थडे मनाया जा रहा है। जी, आज हजारों लाखों लोग होंगे जी, ये यीशु के बगैर ही क्रिसमस मनाते रहते हैं। क्रिसमस मनाते वो हैं। खुशी नहीं होती, खुशी नहीं होती जब किसी बच्चे की बर्थडे हो और वो बीच में हो, उसने रंग बिरंगी टोपी पहनी हो, जी, है जी, प्रेज द लॉर्ड, और गुब्बारे हो, बैलून्स हो, जी, मोमबत्तियां रोशन हो, कंदीलें रोशन हो, जी, और शोर मचाएं बच्चे बड़े से केक के आले दुआले होकर, जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, जी, तो तभी तो बर्थडे होता है। तो जब यीशु जिंदगी में आ जाए, यीशु जिंदगी में आ जाए, उसके बगैर तो क्रिसमस भी अच्छा नहीं लगता, क्रिसमस भी अच्छा जचता ही नहीं है, जचता ही नहीं, फबता ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पर सब बड़ा अच्छा आपने बताया। और वीवर, अगर आपकी जिंदगी में भी यीशु मसीह नहीं है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज ये मौका है आपके लिए, अपने आप को तैयार कर लें। इसके बाद खुदा के खादम शेयर भी करेंगे और आपके लिए उसके बाद एंड में दुआ भी करेंगे। अगर आज तक आपने मसीह को दिल नहीं दिया तो मेरे अजीजों, शायद ये खुदा के खादमों को खुदा लेकर आया है, पास्टर हिजकियल साहब को, यूसुफ साहब को, मुझे यहाँ पर आपसे टॉक करने के लिए रखा है ताकि आपका ये बेमानी क्रिसमस हकीकी मानों में बदल जाए, हकीकी क्रिसमस बन जाए, हालेलुया। और जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाएगा, वही खुदा जो डॉक्टर हिजकियल साहब को, यूसुफ नवाब साहब को मुझे इस्तेमाल कर रहा है, वही आपको भी इस्तेमाल करेगा। तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप घर में बैठे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, जरा बाइबल अपने हाथ में ले लीजिएगा। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, खुदा के खादम से और भी बातें करेंगे, लेकिन कलाम जरूर हाथ में ले लीजिएगा। आप बाइबल निकालें, हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। गॉड ब्लेस यू।